یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اقربکم منی یوم القیامہ فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا۔ فرمایا قیامت کے دن تم میں سے ہر مقام و ہر جگہ میں میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ من صلی علی فی یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ، جس نے مجھ پر روز جمعہ یا شب جمعہ ایک بار درود پاک پڑھا، قضى اللہ لہ مئۃ حاجہ، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ 70 من حوائج الآخرہ، جن میں سے 70 آخرت کی حاجات ہوں گی، و30 من حوائج الدنیا، اور 30 دنیا کی حاجتیں ہوں گی۔ ثم یوکل اللہ بذالک ملکا، پھر اللہ پاک ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا۔ اس فرشتے کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ یدخلہ فی قبری کما تدخل علیکم الہدایا، کہ وہ درود پاک میری قبر میں پیش کرے گا جیسا تمہارے پاس تحفے لائے جاتے ہیں۔ یخبرنی، وہ مجھے خبر دے گا، بمن صلی علی باسمہ و نسبہ الی عشیرتہ، کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا، یہاں تک کہ اس کے قبیلے کا بھی وہ مجھے بتائے گا۔ پھر اس درود پاک کو نور کے روشن سفید صحیفے میں محفوظ کر لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی غلام الیاس اتاری مدنی تشریف فرما ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی سبتر اتاری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور مبلغ دعوت اسلامی زبیر اتاری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہم درود تاج کا شامل کرتے ہیں، درود تاج کے الفاظ پر گفتگو ہوتی ہے، درود تاج کو سماعت کیا جاتا ہے۔ دوسرا سیگمنٹ نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ لفظ سے شعر پڑھیں، انہیں الفاظ دکھائے جاتے ہیں، انہیں الفاظ سے انہیں اشعار پڑھنے ہوتے ہیں۔ اور پھر پیارے نبی کے پیارے نام، ہمارے الیاس بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، غلام الیاس بھائی، ان سے یہ سیگمنٹ کیا جائے گا نبی پاک کے ناموں کے تعلق سے، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں، نعت خواہ اسلامی بھائی 4 اشعار کو مختلف طرزوں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہم کچھ وضاحت کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اشعار میں کیا بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں گلدستہ درود و سلام۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور درود تاج کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده،
سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما کمال حسن حضور نے جو بات کرنی ہے تو نبی پاک کے دو اوصاف ہیں، اس میں ذکر کیے گئے القابات کہہ لیں ہم، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، تو یہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کو لقب کہیں گے، کنیت کہیں گے یا نام ہے، اور پھر ان کا معنی کیا ہے، اور پھر اس میں جن الفاظ کا ذکر کیا گیا ان کا کچھ تعارف بھی کر دیں جی الحمدللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے درود تاج کی ماشاءاللہ محسن بھائی، جو بہت ہی پیارا سلسلہ ہے ہمارا جو آپ نے مجھے فرمایا ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سبحان اللہ۔ اس میں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت ہے اور جو دیگر جو احادیث سے ملتا ہے کہ سب سے زیادہ احادیث میں جس کنیت کا ذکر آیا وہ ابو القاسم، آپ کی ایک اور کنیت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ کی کنیت ابو ابراہیم بھی ہے، ماشاءاللہ، لیکن زیادہ تر جو کتب احادیث ہیں اس میں جو ذکر ہوا ہے کنیت کا وہ ابو قاسم ہوا، ابو القاسم ہوا، الحمدللہ عز و جل۔ یہ آپ کی کنیت ہے اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بھی ہیں، سبحان اللہ، ان کی نسبت سے ان کی نسبت سے، جی ہاں ابو القاسم ہے، ان کی نسبت سے بھی ابو القاسم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ جو شارحین نے شرح کی یہ بھی لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص کنیت ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو دونوں جہانوں کی خزانوں کی کنجیاں عطا کی تھی، واہ واہ، اللہ پاک آپ کو عطا کرنے والا تھا اور آپ تقسیم کرنے والے تھے۔ اللہ اللہ، قاسم کا ایک معنی تقسیم کرنا بھی ہے، جی جی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو یوں دو اگر ہم دیکھیں دو وجوہات سے، دو وجہ سے یہ جو کنیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ابو القاسم، یہ ایک تو آپ کے جو بیٹے تھے صاحبزادے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے اور 4 شہزادیاں تھیں، واہ واہ سبحان اللہ، اس میں سے ایک جو ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ایک معنی جب آپ نے بیان کیا تو اس کے حساب سے ہوگا قاسم کے والد، قاسم کے اور ابو القاسم کا دوسرا معنی یہ ہوا کہ نعمتوں کو بانٹنے والے، نعمتوں کو بانٹنے والے، سبحان اللہ، کیا آپ نے ماشاءاللہ۔ اور ایک کچھ شارحین نے یہ بھی شرح کی ہے کہ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں میں جنت تقسیم فرما رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس وجہ سے بھی جو آپ ابو القاسم ہے۔ مزید محمد ابن عبداللہ اس پر بھی گفتگو انشاءاللہ کریں گے، آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی سبحان اللہ، جو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الحمدللہ ان کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ، اور بچپن میں کچھ عرصے بعد پھر جو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ٹھیک، تو ایک تو جو آپ نے بات کی یہی، اگر اس کا معنی اگر ویسے لیں تو یہ قاسم کے والد کا ہوگا، اور دوسری طور پر ہم لیں کہ نعمتیں بانٹنے والے، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں سبھی کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا، تو سبھی کو چاہے وہ دنیا میں ہو، آخرت میں ہو، قبر میں ہو، سب کو نعمتیں بانٹنے والے ہیں۔ قیامت کے دن بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کو جنت بانٹ رہے ہوں گے، سب کو اللہ پاک کی نعمتیں بانٹنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اس طرح اگر ہم دوسری بات لیں جو اس کا دوسرا تھا، تو اللہ کی رحمت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا میں جتنے بھی حسب و نسب ہیں، جتنی بھی ذات ہیں، ان سب میں اعلیٰ حسب و نسب میں اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ وہ اپنے لکھا ہے کتاب کے اندر فتاوی رضویہ میں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے ہمیشہ پاک ستھری پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا، سبحان اللہ،
اللہ الحمدللہ اب اس سے ہم دیکھیں کہ جتنے بھی حسب و نسب ہیں ان سب میں اعلیٰ و افضل جو حسب و نسب تھا اللہ پاک نے اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. کیونکہ اب بات ہم کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی تو ضروری ہم تھوڑا سا پیچھے سے آ جائیں نا. ہم پیچھے سے اس لیے میں ساری گفتگو کر رہا ہوں. تو یہ فرمایا. اب اس کے ساتھ ساتھ عربوں میں جو قبائل ہوتے ہیں، عرب میں بڑے بڑے قبیلے ہوتے ہیں، عربوں میں جو قبیلے تھے ان کے اندر بھی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا وہ بڑا ہی ممتاز تھا. سب سے بڑھ کر قبیلہ تھا اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش، قبیلہ قریش میں. تو جو آپ کا قبیلہ تھا، جو آپ کا حسب تھا، آپ کا نسب تھا، آپ کی جو ذات تھی وہ سب سے بڑھ کر تھی. رہتی دنیا تک محسن بھائی، رہتی دنیا تک اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ عز و جل. عبداللہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں اور سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں اور آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ عبداللہ ہے. عبداللہ ہے. آپ کی کنیت جو ہے ابو قسم ہے. اس کا معنی ہے خیر و برکت سمیٹنے والا. سبحان اللہ. واہ واہ، یہ بانٹنے والے وہ سمیٹنے. سبحان اللہ، یہ بانٹنے والے وہ سمیٹنے والے، ساری برکتیں سمیٹی اور یہ سبحان اللہ بانٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کے جو والد محترم تھے نہایت ہی ایک اچھی صفات کے مالک تھے اور ان کا جو لقب ذبیح ہے. آپ کے والد گرامی عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے. سبحان اللہ. یعنی جو بات ہوئی نا، ایک تو ایسا قبیلہ کہ جو عرب کے جو قبائل ہیں اس میں ممتاز، اس کے اندر بھی جو آپ کے والد محترم تھے وہ سب کے سردار تھے. کیا بات ہے. سبحان اللہ عز و جل. اسی طرح جو آپ کا اصل نام ہے وہ شیبہ ہے اور عبد المطلب کا، عبد المطلب کا نام شیبہ. اس سے مراد ہے یعنی آپ جو آپ اچھے کام کرتے تھے اس کی وجہ سے آپ کو لوگ شیبہ بھی کہتے تھے. سبحان اللہ. تو ایک لقب آپ کا بھی ہے کہ شیبۃ الحمد بھی آپ کو یوں کہا جاتا تھا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. اس طرح سے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے گھرانے میں ایک حسب و نسب کے اعتبار سے، قبائل کے اعتبار سے اللہ پاک نے ایک عظیم گھرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے جو والد محترم تھے یوں تو بڑے ہی اچھی صفات کے مالک تھے. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت یعنی بزنس کرنے کے لیے ملک شام گئے تھے. تو دوران سفر جو نا آپ بیمار ہو گئے اور مدینے کے قریب ہی آپ جب بیمار ہوئے تو وہاں آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں جو ہے آپ کا مزار بنا. ابھی کچھ 1978 21 جنوری کا کچھ وہ ایک دیکھا تھا میگزین وغیرہ، اس میں معلوم پڑا کہ جب مدینہ منورہ کی تعمیر و توسیع کی گئی، جہاں آپ کا مزار شریف تھا، جہاں آپ کی قبر انور تھی، تو اب تعمیر و توسیع کرنے کے لیے وہاں سے آپ کو نکالا گیا. تو جب آپ کو نکالا گیا تو آپ کا جس میں اثر تھا وہ بالکل صحیح سلامت. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. محمد ابن عبداللہ، نبی پاک کیونکہ شان والے ہیں، آپ کے والد بھی شان والے، آپ کا قبیلہ بھی شان والا، اور اللہ پاک نے آپ کو شانوں سے نوازا ہے. اللہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان کی سچی محبت عطا فرمائے. کوئی شعر اگر پڑھنا چاہیں اس پر. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اللہ سبحان اللہ. ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں نعت خواں اسلام بھائیوں کے ساتھ ہم کچھ امتحان کی صورت کرتے ہیں. نمبرز دکھائے جاتے ہیں، نمبرز کے پیچھے لفظ ہوتا ہے، اس لفظ سے ان کو سلام کا شعر پڑھنا ہوتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ. سیگمنٹ لفظ سے شعر پڑھیے میں ہمارے دونوں نعت خواں اسلام بھائی ڈائس پر آ چکے ہیں. ہمارے زبیر بھائی، ہمارے سبتر بھائی، انشاءاللہ ان سے ہم سوالات بھی کریں گے. آپ کو نمبر دکھائے جائیں گے. پہلے زبیر بھائی نمبر کو چوائس کریں گے اور اناؤنس کریں گے مائک پر کہ مجھے اس نمبر کے پیچھے کا لفظ دکھایا جائے. دکھائیے گا نمبر جن کو. یا نبی سلام علیکہ. جی زبیر بھائی 6 نمبر آ گئے ہیں، آپ کو ایک نمبر بتائیے. نمبر 6.
نمبر 6 کے پیچھے آپ کو لفظ دکھایا جا رہا ہے ملجائی. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ ملجائی آتا ہو. اب یہ لفظ ملجائی سے ایک واضح ہوتا ہے کہ وہ کلام عربی ہے، جس کی وجہ سے یہ شعر لفظ ملجائی اس میں آ رہا ہے. بڑا مشہور کلام ہے اور ہمارے پروگرام میں تقریباً ترتیب سے یہ شعر اس کے اشعار آ رہے ہیں. إنك مقصدي وملجاي إنك مقصدي وملجاي إنك مقصدي وملجاي إنك مدعى سلام علي يا شفيع الورى سلام علي يا نبي الهدى سلام علي. ماشاء اللہ آپ نے درست جواب دیا ہے اور بہترین یہ شعر ہے. شاعر کہہ رہے حضرت علامہ سید برکت اللہ عشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انکا مقصدی یا رسول اللہ، بے شک آپ ہی میرا مقصود ہیں، آپ ہی میرا مطلوب ہیں، آپ ہی میرا سب کچھ ہیں. وہ ملجائی، ملجا کہتے ہیں پناہ گاہ کو، جہاں جو ہے بندہ جا کر پناہ لے سکے مصیبتوں میں پریشانیوں میں. تو آپ ہی یا رسول اللہ میری ملجا، میری پناہ گاہ ہیں. میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، آپ کے در کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں. انکا مقصدی و ملجائی، آپ میرا مقصد ہیں اور آپ ہی میری پناہ گاہ ہیں. یا رسول اللہ آپ ہی میرا مدعا ہے، میری دعاؤں میں آپ ہی ہیں، میں آپ ہی کو چاہتا ہوں، آپ ہی کو طلب کرتا ہوں اور آپ ہی پر سب کچھ قربان کرتا ہوں. یا رسول اللہ آپ میرا مدعا ہے. سلام علیک، آپ پر اللہ کے سلام ہو، اللہ کے درود ہو. اب یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ پر غور کریں کہ واقعی ہمارے دل کی کیفیت بھی ایسی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی سچی محبت رکھتے ہوں. محبت تو ہمیں ہے مگر محبت کے بھی لیول اور سٹیپس ہوتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی محبت کو مزید بڑھائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم محبت رسول میں ایسے گم ہو جائیں کہ بس ہمیں ہر وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خیال رہے. آمین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے نمبر کی طرف. ہمارے 70 بھائی تیار ہیں. نمبر 5 ترتیب سے چل رہے ہیں آج بھائی، ٹھیک ہے. بے خبر، آپ بے خبر نہیں ہیں. ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ بے خبر آتا ہو. مشہور شعر ہے یہ. شعر جو نا اس کلام کا ہے، وہ کلام نعتیہ ہے، مدینے کی یاد کا ہے، مگر اس میں سلام کے کچھ اشعار آتے ہیں. مدینے جاتے وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا. ان پر واہ، درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، خبر بے خبر کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غلام الیاس بھائی، ہمارے 70 میں نے جو دوسرا شعر پڑھا یہ ہمارا مطلوب تھا. کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں اس شعر میں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم نے اس سے پہلے بھی سنا کہ وہ نعمت اللہ پاک کی نعمتیں بانٹنے والے ہیں، سب کچھ عطا کرنے والے ہیں اللہ پاک کی عطا سے. یہاں پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ مطلب میں اس راہ پہ جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں کہ جن کو سب کی خبر ہے. کیا بات سبحان ہے. اللہ. اور وہ ہیں کہ جو بے قصوں کے مددگار ہیں، میں ان کی بارگاہ میں جا رہا سبحان ہوں، اللہ. ان پر درود بھیج رہا ہوں، انشاءاللہ جاؤں گا تو میرا بیڑا پار ہوگا. اور ساتھ میں یہ ذہن رکھتے ہوئے کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدخواہ واہ، تیرا، کیا بات. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی زبیر بھائی مزید نمبر دیکھیے اور اس میں سے بتائیے گا. جی نمبر 1. جی نمبر 1 کے پیچھے ہے 4، 1 کے پیچھے 4. ایسا شعر پڑھیے اس میں لفظ 4 آتا.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے اور ہے بھی سلام رضا کا. چلیں آپ کو ایک اور میں تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں. اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ائمہ کرام کا ذکر کیا ہے. 70 بھائی پہنچ گئے شاید. زبیر بھائی سو جائیں. 70 بھائی آپ پڑھیں. شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. اللہ سبحان اللہ. غلام الیاس بھائی اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چاروں ائمہ کرام کا ذکر فرما رہے ہیں اور کتنے خوبصورت انداز میں اگلے مصرے میں آپ نے انہیں کیا کہا, چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. تو یہ جو چار ائمہ کرام ہیں جن کی تقلید کرتے ہیں اور ائمہ کرام جو چار ان کے مقلد دنیا میں پائے جاتے ہیں, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں سیکوینس کے ساتھ پیچھے صحابہ, اہل بدر, اہل بیت تو سب کو سلام کہتے کہتے یہاں پر پھر آئے ہیں اور ان چار حضرات کو بھی سلام عرض کیا ہے. تو یہ چار ان کے نام اگر آپ بتا دیں کہ کون چار یہ بزرگان دین تھے. سبحان اللہ. اس میں دیکھیں عاشق اعلیٰ حضرت سبحان اللہ امیر اہل سنت محمد الیاس ستار قادری دام برکاتہم العالیہ, کیسا پیارا کانسیپٹ ہمیں مل رہا ہے کہ اگر ہم تو الحمدللہ جو فقہ میں جو ہم پیروی کرتے ہیں, تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, تو ہم حنفی ہیں. اب یہ تو نا بعض دفعہ اپنی چیز کو بڑھانے کے لیے دوسرے کو کمتر کرتا. اعلیٰ حضرت سے کتنا پیارا کانسیپٹ مل رہا ہے کہ امیر اہل سنت نے ہمیں کس در سے جوڑا ہے کہ بھئی جتنے بھی ائمہ ہیں, ائمہ اربعہ جو ہیں, جو پوری دنیا میں ان چاروں جو امام ہیں ان کی تقلید کی جاتی ہے, جو مالکی ہیں, حنبلی ہیں, شافعی ہیں, احناف ہیں, تو سب کے اوپر درود و سلام. ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہمارا فقہ میں الگ ہے تو ان کو برا بولیں, نہیں, سب کے لیے دعائیں, سب پر سلامتی ہو. اور سارے ہی ہمارے بھائی اور سارے جو امام ہیں یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. تو سب سے پہلے جو احناف ہیں, جو حنفی ہیں, یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقہ میں جو پیروی کرتے ہیں, تقلید کرتے ہیں. آپ کا نام نعمان ہے تو یہ پورا میں نے ذکر کیا ہے. دوسرا جو ہے جیسے کہ جو شوافع ہیں یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقلید کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. محمد بن ادریس آپ کا نام, اور جو پوری دنیا میں آپ کو جو فالو کرتے ہیں ان کو شوافع کہتے ہیں, شافعی کہتے ہیں, ان کو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح امام مالک جو مالکی ہیں وہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں. تو مالکی بھی پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل. اور امام مالک سبحان اللہ, بعد درود و سلام کیو, مدینے کیو, امام مالک کا نام عاشق مدینہ, ساکن مدینہ, عاشق مدینہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو حضرات عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں یا عمرے پہ تو مدینے سبھی جانا چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ مدینے کے آداب پر اور کس طرح ادب کیا جائے اس پر امام مالک رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ لازمی کر کے جائیں. اسی طرح جو حنبلی ہیں یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں. یہ چاروں امام, یہ چار باغ امامت ہیں, چار باغ صلاۃ والسلام میں. چلیں جی 70 بھائی, اب نمبر آپ کا ہے, وہ تو آپ نے یوں کہیے کہ ایکسٹرا پڑھ دیا تھا, کوئی بات نہیں. چلیں جی نمبر دیکھیے. نمبر 2 ماشاء اللہ جی. ورد, ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ ورد آتا ہو. مشہور شعر ہے, مولانا جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. درود شریف والا شعر پڑھنے کے لیے درود شریف پڑھیں تاکہ یاد آ جائے. سبحان اللہ, کیا بات. اے شہنشاہ مدینہ کا شعر ہے, شعر نہیں آ رہا. چلے اس کا میں آپ کو شعر کا پہلا لفظ بتا دیں, دست بستہ. شعر کا پہلا لفظ ہے دست بستہ. آپ کے ذہن میں آئے؟ دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود, کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام. اگر اس کے شعر کو طرز میں پڑھ دیں. دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود, دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود, دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود, کیوں نہ پھر ہو ورد
پھر وہ ورد اپنا صلاۃ و سلام. ماشاء اللہ. جی زبیر بھائی نمبر دیکھیے. اب 2 نمبر رہ گئے, ایک آپ بتائیں گے, ایک پھر ہمارے 70 بھائی. جی نمبر 4. آواز کم ہو گئی. دل. ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ دل آتا ہو. ہے تھوڑا سا مشکل. ہم تو اپنا دل دے ہی بیٹھے ہیں. یہ والا شعر نہیں ہے, دوسرا شعر ہے. سلام کا شعر ہے, اس میں بڑی فرقت کی باتیں ہیں. مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے. اس شعر میں تفتگان بھی آتا ہے. دل تفتگان فرقت پیاسے ہیں مدتوں سے, ہم کو بھی جام کوثر تم پر سلام ہر دم. یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا جو سلام ہے, اے دین حق کے رہبر تم پر سلام. اگر شعر آپ طرز میں پڑھ سکے تو دل تفتگان فرقت پیاسے ہیں مدتوں سے. جی پڑھ دیجیے گا. دل تفتگان فرقت پیاسے ہیں مدتوں سے, دل تفتگان فرقت پیاسے ہیں مدتوں سے, ہم کو بھی جام کوثر, ہم کو بھی جام کوثر آقا, ہم کو بھی جام کوثر, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. اللہ. اب ایک ہی نمبر رہ گیا حضرت, وہ ہم اوپن کروا دیتے ہیں, دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے. جی دکھائیے گا. آنسو. دل کے بعد آ گئے آنسو. ایسا شعر جس میں لفظ آنسو آتے ہو. جب کہ پیش نظر جالیاں ہو تیری آنکھوں سے آنسو رواں ہو, میری غمگی کہانی سنا کر, میری غم کی کہانی سنا کر, تو سلام سے رو رو کے کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرہ. میں چلے کے ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. ناظرین کی کالز سنتے ہیں, ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی نعت خواں سے گزارش ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی شعر سنا دیں. جی انشاءاللہ بالکل سننے کے ساتھ حاصل کریں گے. کال کرائیے گا. یہ بتا دیجئے گا کہ اپنے بچوں کو درود پاک کی عادت ڈالنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے. جی انشاءاللہ اس کا جواب ہم غلام الیاس بھائی سے لیں گے. ایک اور کال چلا دیں. سوال یہ ہے کہ کیا پریشانیوں کے حل کے لیے کوئی خاص درود پاک پڑھنا چاہیے یا کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے؟ ویسے تو جب بھی کوئی بھی درود پاک پڑھے تمام پریشانیوں کے حل کے لیے ایک مداوا ہوتا ہے. درود پاک خود ایک ایسا وظیفہ ہے جو مشکلات کو دور کرتا ہے, اور خاص درود پاک بھی کتابوں میں لکھے ہیں. تو دلائل الخیرات شریف میں آپ دیکھ لیجیے اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیہ کے رسول اللہ کوئی بھی درود پاک پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ درود پاک کی برکت سے میری مصیبتیں دور فرما دے, تو بالکل انشاءاللہ آپ کے مصائب دور ہوں گے. ایک کال اور لے لیتے ہیں, پھر غلام الیاس بھائی سے انشاءاللہ ہم سوال کا جواب لیں گے. حسن بھائی جو بندہ کہے مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے, بہت پیار ہے, اور صحابہ کرام کے بارے میں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا عقیدہ مضبوط نہ ہو, عقیدہ اس کا صحیح نہ ہو, اس طرح ان کا دعویٰ کرنا مصطفیٰ سے پیار کیسا, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. اور میری اور میرے گھر والوں کی 12 دینی کاموں میں ساتھ دینے والے اسلام بھائیوں کے لیے ایمان کی حفاظت کی دعا کر دیجیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کلام بھی سنا دیجیے. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے.
بالکل دیکھیں واضح بات ہے، جب نبی پاک سے پیار تو جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی برے کلمات نہ نکالو، صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تو ان سب کی محبت یہ نبی پاک کے پیار کی علامت ہے۔ اگر ان سے محبت نہیں ہو، خالی نبی پاک کے پیار کا دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ دعویٰ درست کرنے کے لیے تمام صحابہ بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ہی اہل بیت اطہار سے سچی محبت دل میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی مضبوط ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حضور، یہ سوال ہوا کہ بچوں کا ذہن کیسے بنائیں، کیا حکمت عملی اختیار کریں بچے درود پاک پڑھنے کی طرف مائل ہوں؟ جی محسن بھائی، سب سے پہلے تو ہم یہاں یہ دیکھیں کہ بچے اسکول بھی جاتے ہیں، جی، بچے ٹیوشن بھی اور دیگر لینگویجز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کورسز بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو والدین وہ کورس کرنے پر یا اسکول بھیجنے پر اپنے بچے کو کس طرح آمادہ کرتے ہیں، یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ اس کو، اگر وہ بولتا ہے کہ آج سردی ہے، آج سر میں درد ہو رہا ہے، تو والدین یہ جج کر لیتے ہیں کہ بچہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، پھر اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ جس طرح سے اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں، ٹیوشن بھیجتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو یہاں پر بھی جتنے بھی جو اسلام میں چیزیں آئی ہیں، بچوں کو نماز کا حکم دینا، ان کی تربیت کرنا، وہ یہاں پر بھی اسی طرح اس انداز میں آپ بچے کی تربیت کریں۔ ایک تو یہ ہے درود پاک کی ترغیب، ظاہر سی بات ہے جتنے بھی نیک کام، دینی کام ہیں، اس میں ترغیب بہت زیادہ ضروری ہے، ترغیب دلانی چاہیے۔ اس میں تو سب سے پہلے والدین کو خود درود پاک پڑھنے کا پابند ہونا چاہیے، صحیح، کہ وہ خود درود پاک پڑھیں۔ جب بچہ دیکھے گا کہ میرے والدین درود پاک پڑھ لیں تو وہ بھی اس طرف آئیں گے۔ صحیح۔ ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ میں سفر کر رہا تھا تو میں نے دوران سفر دیکھا کہ ایک بچہ جو نا بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا ہے۔ اب میرا بچہ تو کھیلنے مصروف تھا، موبائل لیا ہوا تھا، تو بولے مجھے بڑا اس پہ تعجب ہوا، تو میں نے جو اس کے ساتھ والد تھے ان سے پوچھا کہ بھئی ہم تو اپنے بچوں کو بولتے رہتے ہیں کتاب پڑھو، کتاب پڑھو، کتاب پڑھو، ہمارے بچے تو نہیں پڑھتے، آپ کا بچہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ کہہ رہا ہم بولتے نہیں، ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ صحیح، کہنے کہ اچھا، اس کے جو والد صاحب تھے وہ خود کتاب پڑھ لیتے، کہہ رہے ہم نے بولا نہیں ہے، ہم خود پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے بھی کتاب پڑھتے ہیں۔ تو والدین درود پاک کی کثرت کریں گے تو بچے بھی اس کا پابند بنیں گے۔ دوسرا ایک بالکل آسان سا ہے، جس طرح بعض دفعہ بچے ہم سے ٹوائس کی وہ سفارش کرتے ہیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ بابا والدین سے کوئی کھلونا لا دیں، کوئی چیز کھلا دیں، کوئی یوں کر دیں، تو آپ یہاں پر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بیٹا آج آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو میں آپ کو فلاں چیز دلاؤں گا، اور آپ رات کو پوچھے بھی، جی بیٹا آج آپ نے اتنا درود پاک پڑھا، وہ بتائیں تو آپ اس کو گفٹ دیتے ہیں۔ امیر سنت نے بھی ارشاد فرمایا مدنی مذاکروں میں کہ جب اس طرح دینی کاموں کی طرف لانا ہو تو بچوں کو آپ اس طرح ترغیب دلا دیں، بھائی کھلونے دلا دیں، گفٹ دے دیں، آپ کو فلاں چیز ملے گی، آپ جو نا یہ کام کریں گے، اس طرح کریں گے۔ تو یہ 3-4 چیزیں میں نے سامنے رکھ دی ہیں، تو انشاءاللہ اگر اس پہ عمل کریں گے تو بچے جو نا انشاءاللہ، بلکہ سبھی جو ہے نا درود پاک کی کثرت کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں ایک شعر، اس کے بعد سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہے آسمان رشد کے تارے معاویہ، ہے آسمان رشد کے تارے معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، ہے آسمان رشد کے تارے معاویہ، ہے آسمان رشد کے تارے معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، مانے گا گئے صحابی کو جو با اصول ہے، ان سے دغا تو حب علی بھی فضول ہے، مانے گا گئے صحابی کو جو با اصول ہے، ان سے دغا تو حب علی بھی فضول ہے، ان سے دغا تو حب علی بھی فضول ہے، سچوں کے جانو دل گئے دل سارے معاویہ، سچوں کے جانو دل گئے دل سارے معاویہ، بولو اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، پیارے معاویہ، پیارے معاویہ، پیارے معاویہ۔
تعالی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے غلام الیاس بھائی کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ پیارے نبی کے پیارے نام میں غلام الیاس بھائی پہلے بھی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، آپ کو کچھ دکھایا جائے گا، الفاظ ایک دو شعر حرف بتا دیے جائیں گے، پھر آپ نے پہچاننا ہے، اور اگر بالفرض آپ پہلے ہی پہچان جائیں تب بھی آپ نے ایک ایک حرف کر کے وہ پورا لفظ مکمل کرنا ہے۔ جی دکھائیے گا۔ جی حضور، ایسا لفظ ہے جس میں نام ہے جس میں 3 مرتبہ الف آ رہا ہے۔ را، را، جی بتائیے گا را اس میں ہے؟ جی بھئی را تو ہے حضور۔ میم، اچھا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کوڈ ورک بنا لیا تھا، وہ پہنچ گئے آپ۔ میم بھی ہے، ماشاء اللہ۔ وہ ایسا کچھ وقت نا کہ بندہ ڈائریکٹ وہیں جائے گا سبحان پوائنٹ پر۔ سبحان اللہ۔ عین، عین بھی ہے سر، ماشاء اللہ۔ جیم، جیم، تھوڑا سانس تو لے لیں، گاڑی تیز چل رہی ہے۔ ہا، ہاں، اب یہ جو بولے جائیں لگائے جائیں آپ آگے۔ الف، الف تو آ گیا نا، الف آ 3 گیا۔ آئے ہوئے۔ صاد، صاد، جی با، با، ماشاء اللہ۔ لام، لام، ماشاء اللہ، سب درست ہو گیا۔ اب یہ پورا جملہ کیا ہے، پورا لفظ کیا ہے، وہ پڑھ کر آپ سنا دیں، اسکرین پر بھی دکھا دیجیے۔ صاحب المعراج، صاحب المعراج، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے صاحب المعراج کا؟ سبحان اللہ۔ محسن بھائی، یہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے، وہ بہت ہی پیارا نام ہے۔ یعنی یوں تو بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اور سبھی اللہ پاک کے محبوب ہیں، لیکن ایک ایسا یہ خاص وصف ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، سبحان اللہ۔ وہ ہے کہ صاحب معراج، معراج والے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے جو اکثر روایات کے مطابق 27ویں شب، رجب المرجب کی 27ویں شب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، پھر اس کے بعد قاب قوسین جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے، جیتی جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ معراج پر بہت سارے اشعار ہیں حضور، کوئی ایک دو شعر پڑھ دینا۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فل اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے، ملک فل اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا چوتھا سیگمنٹ ہے جس میں نعت خواں اسلامی بھائی سے اشعار ہم پڑھوائیں گے اور ان کی وضاحت بھی کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ سمجھ کر پڑھے۔ اس سیگمنٹ کے اندر 4 اشعار ہوتے ہیں اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں، نعت خواں اسلامی سے ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ وہ مختلف طرزوں میں پڑھیں۔ 4 اگر طرزیں بن سکتی ہیں تو چاروں طرزوں میں الگ الگ شعر کو پڑھیں اور ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیں گے، اس کی وضاحت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے۔ جی، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ ویسے تو یہ واضح ہے شعر، یہاں عشق و محبت کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ
دیوانہ عاشق رسول نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر یا رسول اللہ آپ کے در کی جو فضائیں ہیں، فضائیں عموماً نظر نہیں آتی نا، ہم اگر کہیں تو فضا نظر نہیں آتی، فضا کو بھی سلام، کیونکہ یہ فضا کون سی فضا ہے؟ جو مدینہ پاک میں گھوم رہی ہے، یہ فضا وہ ہے جو گنبد خضرا کے قریب ہے، یہ فضا روضہ مصطفیٰ کے قریب ہے، تو اس فضا کو سلام، یہ عشق کا انداز ہے۔ اور پھر گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، دیکھیں چھاؤں تو ہر جگہ ہوتی ہے اور وہ اپنی ایک اس کا ایک انداز ہوتا ہے، مگر گنبد خضرا کی جو چھاؤں ہے اس کی تو بات ہی نرالی ہے۔ تو عاشق عشق کے انداز میں گویا آپ تصور کریں کہ آپ مدینے میں ہیں اور مدینہ پاک میں آپ گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام ہے، یا رسول اللہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ مدینے میں نہیں ہے، اپنے گھر میں ہے، تصور کر کے بھی تو نبی پاک کو عرض کر سکتے ہیں کہ آقا ہمیں آپ کے در پہ آنا چاہتا ہوں، آپ کے در کی فضاؤں کو سلام، اپنے در پہ بلا لیں تاکہ وہاں آ کر میں آپ کو سلام پیش کروں اور آپ کی پیاری اس در کی فضاؤں کو بھی میں چوم لوں اور انہیں بھی سلام پیش کر دوں۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ آپ تصور کریں کہ یہاں سے یہ پڑھنے میں اتنا لطف ہے تو وہاں پہنچ کر پڑھنے کا اور دیکھنے کا کیا مزہ ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ جی غلام الیاس بھائی، والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں، مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام، اس کا مطلب بھی بتا دو۔ طواف تو خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے، روضہ اقدس کا طواف؟ اس میں جو طواف سے مراد ہے نا، ایک تو سب سے پہلے جو ذکر ہوا والہانہ، اس سے مراد کیا ہے؟ والہانہ سے مراد ایک عاشقانہ انداز ہے۔ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو اس کی اپنی الگ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے ماں اور بیٹے کا معاملہ دیکھ لیں تو اس کی کوئی لمیٹنگ انداز نہیں ہوتا، بس وہ محبت میں ہوتا ہے اور اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ والہانہ سے مراد ایک کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے کہ جو عشق اور محبت والا جو انداز ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو طواف ہے، طواف سے مراد ایک طواف تو نا ایک گھومنے کو کہتے ہیں، چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ طواف جو مطلب بیت اللہ کا جو طواف ہوتا ہے اس کو اس لیے کہتے ہیں، وہ بھی وہاں پر اس کے ارد گرد جو نا لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، لغوی معنی مراد، لغوی معنی مراد ہے۔ جی، تو اب طواف سے مراد جو مدینہ منورہ میں جو ہوائیں گھوم رہی ہیں اور سبز گنبد کی اور روضہ اقدس کی طرف جو ارد گرد گھوم رہی ہیں محبتوں کے ساتھ، وہ اس سے مراد ہے، یعنی چکر لگانا، چکر لگا رہی ہے۔ مست، آگے ایک اور ذکر ہوا مست و بے خود، مست و بے خود، اس سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت خوش ہو کر۔ جب بندہ خوشی میں ہوتا ہے نا تو وہ اگر اس کو خوشی کی خبر ملتی ہے، بعض دفعہ اس سے کوئی اولاد کی طلب ہو کہ میرے یہاں اولاد ہو، اب ہاسپٹل میں اور آ کے خوشخبری کوئی دے کہ بھی آپ کو اللہ پاک نے اولاد دی ہے، اب وہ اپنی مستی میں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ بھائی یہ لو پیسے چاہے اس کی جیب میں لے کہ وہ بانٹنا شروع کر دیتا ہے، مبارک ہو مبارک، اپنی ایک خوشی ہوتی ہے مست ہو کر، اس سے مراد یہ ہے۔ اب آگے بے خود، اس سے مراد ہے اپنے آپ سے بے خبر ہو، اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ بس وہ معاملہ جو ہو رہے ہیں۔ وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام، وجد سے مراد جو ہے نا بے خود ہو کر جھومنا، بے خود ہو کر جھومنا، اسے پتہ ہی نہ ہو۔ وجد کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ بس وہ بے خود ہو کر محبت میں گھوم رہی ہے۔ اب اس سے مراد کہ جو ایسی ہوائیں اور ایسی
جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ہیں اور جو سبز گنبد کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، ان ہواؤں کو بھی سلام جو سبز گنبد کو چوم رہی ہیں، طواف کر کر کے چوم رہی ہیں اور محبت کے ساتھ بے خودی کے عالم میں یہاں وہاں جا رہی ہیں، تو ان ہواؤں کو بھی ان ہواؤں کی قسمت ہے کہ وہ مدینے میں، سبحان اللہ، اور جو مدینے میں اس کی بھی بڑی قسمت جی زبیر بھائی۔ والہانا جو طواف روضہ اقدس کرے، والہانا جو طواف روضہ اقدس کرے، مدینے جائیں نا، اللہ ہمیں وجد و بے خودی عطا فرما دے، جیسے ہواؤں کو ملی ہے نا، ہم بھی بے خود ہو جائیں، سبحان اللہ۔ تیسرا شعر، ویسے تو گلیوں میں دیتے ہیں فقیر صدا، ہماری گلیوں میں بھی دیتے ہیں، مگر یہاں مدینے کی گلیوں میں گھومنے والے فقیر، مدینے کی گلی کوچوں میں محلے میں گھومنے والے راہ گیر، مسافر، بھکاری، منگتا، اچھا وہ منگتا نبی پاک کے منگتا ہے، وہ گدا نبی پاک کے گدا ہیں، وہ فقیر نبی پاک کے فقیر ہیں، حضور کے محتاج ہیں، تو وہ مدینے میں گھوم کر صدائیں لگا رہے ہیں۔ تو شاعر بڑے عشق والے انداز میں اس تصور کو پیش کر رہا ہے کہ مدینے میں یہ جو گلی کوچوں میں محلے میں یہ ساری دنیا سے یہ جو گدا آئے ہیں، یہ جو منگتے آئے ہیں، اور یہ جو یہ بھکاری آئے ہیں، اپنے در اپنے دامن کھول کر آئے ہیں، ہاتھ پھیلائے آئے ہیں، یہ صدائیں دے رہے، یا رسول اللہ ہم آ گئے، ہم پر کرم فرمائیں۔ تو ان گداؤں، ان فقیروں، ان راہگیروں اور یہ ساری دنیا سے آئے ہوئے نبی پاک کے در کے بھکاریوں کو بھی سلام، کیونکہ ان کے در کی ایک اچھی سروری اچھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے در کا بھکاری رکھے، اور جو مدینے کا بھکاری ہے واقعتاً وہ کامیاب ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے، مدینے کی محبت نہیں ہے، مدینے والے کی محبت نہیں ہے، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو یعنی اہم چیز ہے وہ نبی پاک کی محبت ہے، اور محبت نبی پاک کا در کا گدھا بناتی ہے۔ آخری شعر ہے، ہمارے غلام لیاز میں وضاحت کریں گے جی۔ اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاز، ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ یہ جو ظہوری صاحب کا یہ کلام ہے، یہ شعر ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ویسے خوش نصیب لوگ کہ جو ان کی خوش بختی ان کو حجاز لے گئی۔ اب حجاز کیا ہے؟ حجاز سے مراد ہے عرب شریف کا وہ حصہ، عرب بہت بڑا ہے، عرب شریف کا وہ حصہ کہ جہاں مکہ، مدینہ اور طائف واقع ہے۔ صحیح، یہ جو حصہ ہے اس کو حجاز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دھمبر مدینے میں۔ تو اب وہ بتا رہے کہ وہ ایسا بندہ کہ جس کو اس کی خوش قسمتی، اس کی خوش نصیبی اس کو حجاز لے جائے، اس کو مکے لے جائے، اس کو مدینے لے جائے، ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سبحان اللہ۔ جب وہ مدینہ شریف پہنچیں اور وہاں پہنچ کر اشکوں کے ساتھ جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہوں اور وہ دعائیں کر رہے، التجائیں کر رہے ہوں، اپنی جو معاملات ہیں وہ سرکار اسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں، شفاعت کی وہ بھیک مانگ رہے ہوں، سبحان اللہ۔ اب یہ جو تمام چیزیں ہیں اس پہ ظہوری صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو مدینے کے سفر میں ہیں، مدینے پہنچیں، اب جو ان کی التجائیں ہیں، جو ان کے آنسو ہیں، جو سرکار علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے جو جاری ہیں، ان اشکوں کو، ان آنسوؤں کو سلام ہو، اور جو التجائیں کریں ان کو بھی سلام ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی زبیر بھائی۔ اے ظہوری خوش نصیبی لے گئے جن کو حجاز، اے ظہوری خوش نصیبی لے گئے جن کو حجاز، کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام، اور ان کے
التجاؤں کو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان التجاؤں میں کاش ہم بھی ہوں، ان عشق بہانے والوں میں ہم بھی ہوں، ہم بھی مدینے جائیں اور ہم بھی کہیں کہ واہ ہم بھی مدینے میں ہیں، ہم بھی نبی پاک کے در پر ہیں. اللہ پاک ہمارے لیے دعائیں قبول فرما لے. آئیے صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ایھا المختار فینا زادنا حب حنینا، جئتنا بالخیر دینا، یا ختام المرسلین، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفی غوث اعظم، مصطفی غوث اعظم، بادشاہ ہے دو عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنجو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام